بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم پیر پیراں پے کرے عشق و وفا، کیجئے چشم کرم بحر علی مشکل کشا۔ آپ ہیں حسنی حسینی سیدہ کے لاڈلے، میں ہوں منگتا مجھ کو دیجئے صدقہ آل پاک کا۔ آپ کے در کا بھکاری آپ کا شیدائی ہوں، آپ کا در چھوڑ کر کس در پر میں جاؤں بھلا۔ دستگیری آپ کی سنسار میں مشہور ہے، دیجئے مجھ کو سہارا تاجدار اولیاء۔ رنج و غم میں مبتلا ہوں کوئی بھی اپنا نہیں، المدد اے شاہ جیلان مظہر نور خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بانسری بجانے والا۔ آئیے ایک اور ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ بغداد میں ایک بانسری بجانے والا رہتا تھا۔ وہ بانسری بجاتا تھا اور ساتھ میں اس کو بیچتا تھا۔ اس کی بانسری کی آواز بہت پیاری تھی، لوگ اس کی بانسری سننے کے لیے اس کے پاس اکٹھے ہو جاتے تھے۔ وہ بانسری تو بڑی پیاری بجاتا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کا منکر تھا۔ وہ اولیاء کرام کو مانتا نہیں تھا، ان کی بے ادبی کرتا تھا اور وہ خود بھی پاک صاف نہیں رہتا تھا۔ ہر وقت ناپاک رہتا، گندے کپڑے پہنی رکھتا، غسل نہیں کرتا تھا، نہ اپنا ہاتھ منہ دھوتا تھا، نہ کبھی وضو کرتا تھا۔ ہر وقت وہ میلا کچیلا بنا رہتا تھا۔ لوگ اسے کہتے تھے کہ تم اپنی کیا حالت بنا کے رکھتے ہو، تم صاف ستھرے رہا کرو، اپنے کپڑوں کو صاف رکھا کرو، غسل کیا کرو، پاک ہوا کرو، تم ہر وقت اپنا کیا حلیہ بنا کر رکھتے ہو۔ لیکن وہ لوگوں کی بات نہیں سنتا تھا۔ وہ یہی کہتا تھا کہ میری مرضی میں جیسا مرضی بنا رہوں، تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے۔ دوسری طرف وہ اولیاء کرام کا بہت بڑا منکر تھا۔ ادھر بغداد میں حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں لوگ شامل ہوتے تھے، آپ کے بیانات سنتے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنا جلوہ بکھیرتے تھے، لیکن وہ شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہیں مانتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے درس و بیان کا اعلان کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آپ کے بیان کو سننے شامل ہونا تھا۔ 70,000 لوگ آپ کے بیان کو سننے آتے تھے۔ جب یہ بات بانسری بجانے والے نے سنی تو وہ پھر نافرمانی کرنے لگا، بے ادبی کرنے لگا، کہنے لگا یہ تو ان درویش لوگوں نے ڈھونگ رچا رکھا ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا اور اپنے سامنے جھکانے کا۔ یہ لوگ ڈھونگی ہیں، اللہ کے نام پر انہوں نے لوگوں کو پاگل بنا رکھا ہے۔ ادھر وہ دن بھی آن پہنچا جب حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے لیے لوگوں نے اکٹھا ہونا تھا۔ بانسری بجانے والا اپنی بانسری لے کر بیٹھ گیا اور بانسری بجانے لگا، ساتھ میں یہ بھی باتیں کرنے لگا کہ بھلا یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے، ان کا کیا مقام ہے جو یہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور لوگ بھی پاگلوں کی طرح ان کے بیان کو سننے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اس کے پاس جو کچھ اور بھی منکر لوگ کھڑے تھے وہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے، کہنے لگے ہاں تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، بغداد میں اور بھی بہت سے عالم ہیں اور بھی بہت سے اولیاء ہیں، لیکن یہ شیخ عبدالقادر جیلانی ایسے ہیں کہ لوگ ان کے پاس ہی بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کے پاس کیا ہے کہ لوگ ان کے پاس بیٹھے ہی رہتے ہیں اور ان کے بیانات کو بڑے غور سے سنتے ہیں۔ بانسری بجانے والا کہنے لگا میں تو نہیں مانتا، وہ تو بس ڈھونگی ہیں نعوذ باللہ، وہ تو انہوں نے تو بس یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے سامنے جھکے رہیں۔ وہ بانسری بجانے والا یہ باتیں کر رہا تھا کہ پاس سے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن کر اور آپ کے جلوے کو دیکھ کر آ رہا تھا، وہاں سے گزرتے ہوئے اس کے کانوں میں جب بانسری بجانے والے کی آواز آئی کہ وہ اس کے پیر کی بے ادبی کر رہا ہے تو وہ کہنے لگا گستاخ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا ہے؟ وہ پیروں کے پیر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں اور تم گستاخی کر رہے ہو، اللہ تمہیں اس گستاخی کی سزا دے گا۔ تو وہ کہنے لگا ہاں میں نہیں مانتا انہیں، تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے، میری مرضی میں جو مرضی کہوں۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید کہنے لگا کہ تم اپنی حرکتوں سے اور اپنی باتوں سے باز آ جاؤ، خود تو تم ہر وقت ناپاک رہتے ہو، میں نے خود دیکھا ہے، تم تو حاجت کرنے کے بعد اپنے ہاتھ بھی نہیں دھوتے، نہ ہی تم غسل کرتے ہو اور نہ ہی پاک ہوتے ہو، ہر وقت گندی حالت میں رہتے ہو اور تم حلیے کے ساتھ ساتھ تمہارا دل بھی گندگی سے بھرا ہوا ہے، اپنے دل کو صاف کرو، اللہ پاک کے اولیاء کرام کی بہت بڑی شان ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے اسے بہت باتیں سنائیں، اس نے ایک بھی بات نہیں سنی، الٹا وہ اسے کہنے لگا تم جاؤ جہاں جا رہے ہو، میں نہیں
ماننے والا تمہاری باتوں کو۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بہت زیادہ غم زدہ ہوا اس کی باتیں سن کر اور وہاں سے چلا گیا۔ ادھر بانسری بجانے والے کی سزا کے دن شروع ہو چکے تھے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی نافرمانی کی تھی، اور اللہ پاک کے جو نیک بندوں کی نافرمانی کرتا ہے اس کا انجام تو بہت ہی برا ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو چکے تھے، اس سے گناہ ہو گیا۔ اس نے چاہا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے، لیکن جب اس نے ہاتھوں کو دھویا تو اس کے ہاتھ کیچڑ سے بھر گئے، حالانکہ اس نے دیکھا کہ بہت پاک صاف پانی سے اس نے اپنے ہاتھ دھوئے تھے۔ اسی طرح جب وہ غسل کا ارادہ کرتا، وہ اپنے اوپر پانی ڈالتا تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے کیچڑ اس کے اوپر آ رہا ہے۔ اسی طرح وہ منہ دھوتا تو اس کا منہ بھی کالا ہو جاتا، اس کے ہاتھ بھی گندے ہو جاتے۔ وہ صاف پانی سے اپنا جسم دھوتا، لیکن اس کو ایسا ہی محسوس ہوتا جیسے سارے جسم پر کیچڑ مل گیا ہے۔ اس کے ہاتھ بھی گندے رہتے، اس کا منہ بھی گندا رہتا، اسے اپنے آپ سے کراہیت محسوس ہوتی۔ اس کا حال بہت ہی برا ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے پاس بیٹھنا ختم کر دیا، اس کی بانسری سننے کے لیے اس کے پاس کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ سب یہی کہتے تھے تم گندی حالت میں ہوتے ہو، تم سے کس قدر کراہیت محسوس ہوتی ہے، تم صاف کیوں نہیں رہتے؟ لیکن وہ کیا بتاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے، یہاں تک کہ اس کی روزی روٹی کا بھی سلسلہ ختم ہو گیا۔ لوگ اسے بانسری بھی نہیں خریدتے تھے، اور نہ ہی اس کے فاقوں کے دن شروع ہو چکے تھے۔ ایک دن اسی طرح بانسری لے کر ایک ویران جگہ میں خاموش ہو کر بیٹھا تھا، سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے وہی مرید اس کے پاس سے گزرا۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے بڑا تعجب ہوا کہ وہ اتنی گندی حالت میں، ناپاک کپڑوں میں، میلے کچیلے حلیے میں، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ وہاں خاموش بیٹھا تھا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، کیا بات ہے، تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ تمہارے کپڑے بھی بڑے خراب حالت میں ہیں، تمہارے بال بھی اڑے ہوئے ہیں، کیا بات ہے، تمہارا رنگ بھی کالا ہو گیا ہے، تمہارے ہاتھ بھی گندے ہیں، کیا معاملہ پیش آ گیا ہے تمہارے ساتھ؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کو دیکھ کر وہ بانسری بجانے والا رونے لگا اور اسے سارا واقعہ بیان کیا۔ اسے کہنے لگا کہ میں بہت پریشان ہوں، میں اللہ کے ولیوں کا نافرمان تھا، میں بہت زیادہ بے ادبی کر گیا ہوں، اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، اور میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے کہ میں جب صاف پانی سے بھی ہاتھ دھوتا ہوں تو میرے ہاتھ کیچڑ والے ہو جاتے ہیں، میرا منہ بھی گندا ہو جاتا ہے، اور میرا جسم بھی پاک نہیں ہوتا، مجھے اپنے آپ سے کراہیت محسوس ہوتی ہے، لوگ میرے پاس نہیں بیٹھتے، تم میری مدد کرو۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید کہنے لگا کہ تمہاری مدد تو میرے شیخ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہی کر سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا مجھے ان کے پاس لے چلو، لیکن مرید نے کہا نہیں، ابھی نہیں، میں پہلے ان سے پوچھ لوں پھر تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا، یقیناً وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ تم اتنی دیر اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگو، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرو۔ وہ کہنے لگا مجھے نماز پڑھنے کے لیے، سجدے کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، میں وضو کیسے کروں؟ مجھے تو صاف پانی ہی نہیں ملتا، میں جس پانی میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کیچڑ بن جاتا ہے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید کہنے لگا تم صرف زبان سے استغفار پڑھتے رہو، زبان تو پاک ہوتی ہے نا، پھر میں تمہیں اپنے پیر سے پوچھ کر بتاؤں گا، وہ یقیناً تمہارے مسئلے کا حل ضرور نکالیں گے۔ غوث پاک کا مرید حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا، انہیں بتایا کہ کس طرح ایک بانسری بجانے والا اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے، وہ کس طرح بے ادبی کرتا تھا، وہ آپ کے بارے میں بھی کیا کیا کہنے لگا۔ حضرت آپ میرے ساتھ چلیں اور اس کی مدد کریں، وہ اس وقت بہت بری حالت میں ہیں، اس کو دیکھ کر میرا دل بہت زیادہ دکھی ہو گیا ہے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی اس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینے دو۔ تو آپ کا مرید کہنے لگا کہ آپ اس کے پاس نہیں چلیں گے؟ غوث پاک نے فرمایا نہیں، ابھی ہمیں اللہ کا حکم نہیں ہوا، ابھی اس سے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنے دو، پھر چلیں گے کسی دن۔ آپ کا مرید اس بانسری بجانے والے کے پاس گیا، اسے جا کے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام دیا کہ آپ نے کیا فرمایا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ہاں میں تو بہت گناہ گار ہوں، بھلا تمہارے پیر میرے پاس کیوں کر آئیں گے، میں تو بہت بے ادبی کر چکا ہوں، وہ میرے پاس نہیں آئیں گے۔ تو آپ کا مرید کہنے لگا نہیں، وہ ضرور آئیں گے، لیکن ابھی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہوا، ابھی تم کچھ انتظار کرو۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے، ادھر بانسری بجانے والا دن رات اللہ کے حضور دعائیں مانگنے لگا، اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنے لگا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگا۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے، لیکن اس کی حالت ویسی کی ویسی ہی رہی۔ ایک دن غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید سے فرمایا کہ چلو مجھے اس بانسری بجانے والے کے پاس لے چلو۔ تو آپ کا مرید کہنے لگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو چکا ہے، لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے، کیونکہ ایسی باتیں لوگوں کو نہیں بتائی جاتی۔ وہ اپنے مرید کو ساتھ لے کر بانسری بجانے والے کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ ایک جنگل میں بیٹھا رو رہا تھا، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے۔ جب بانسری بجانے والے نے انہیں دیکھا تو کہنے لگا آپ کون ہیں؟
وہ آپ کی شخصیت دیکھ کر بہت متاثر ہوا، آپ بہت خوبصورت لباس میں کیا شان کے ساتھ چلتے ہوئے آئے تھے۔ وہ اس قدر متاثر ہوا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کون ہیں۔ تو آپ کا مرید کہنے لگا کیا تم نہیں جانتے یہ کون ہیں؟ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، جن کی تم بے ادبی کرتے تھے، جن کے بارے میں پتہ نہیں تم کیا کیا کہتے تھے۔ یہ سن کر وہ رونے لگا اور آپ کے سامنے گر گڑانے لگا اور کہنے لگا میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، بے شک میں بہت گناہ گار بھی ہوں اور میں ولیوں کا بے ادب بھی رہا ہوں، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دے دی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائیں اور مجھے معاف کر دیں۔ حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور فرمایا میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا میرے ہاتھ تو بہت گندے ہیں، میں بھلا کیسے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے سکتا ہوں؟ لیکن سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم جیسا کہا ہے ویسا کرو۔ اس نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں دیا تو اسی وقت اس کے ہاتھ بھی صاف ہو گئے، اس کے کپڑے بھی پاک ہو گئے اور اس کا سارا جسم جو ہے وہ پاک صاف ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا اور آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اٹھو اور چلو میرے ساتھ، یہ بانسری بجانا چھوڑ دو، چلو میرے ساتھ مدرسے میں اور قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ وہ آپ کے ساتھ ہو لیا، آپ اس کو لے کر مدرسے میں گئے، اس کو وضو کروایا اور قرآن پاک کی تلاوت کروائی۔ پھر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ اس نے بانسری چھوڑ کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی اور اس کی تلاوت کی آواز اس قدر خوبصورت تھی کہ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اس طرح وہ اپنے گناہوں سے باز آ گیا اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو ماننے لگا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا کس طرح غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بانسری بجانے والے کی کس طرح مدد کی، کس طرح وہ بے ادب گستاخ تھا لیکن آپ نے اس کی مدد کی، کس طرح اس کو جسم کو پاک صاف کروایا اور کس طرح اس کے دل کو بدل دیا۔ سے اللہ پاک کے اولیاء کرام کی بڑی شان ہے۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے اولیاء کرام کے فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی صحبت عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کو عاشق رسول بنائے، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔